بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں سورہ اخلاص کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اس صورت میں توحید خالص کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام سورہ اخلاص ہے، اور یہ صورت ایک مکی سورہ ہے۔ مختلف موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ اپنے رب کی تعریف کریں، آپ کا رب کون ہے؟ جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ سوال مکہ کے مشرکین نے کیا، مدینہ کے اہل کتاب نے کیا۔ ان میں سے ایک سوال کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ باقی جتنے بھی مواقعوں پر یہ سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں یہی صورت پڑھ کے سنا دی جاتی تھی۔ اس صورت کا موضوع توحید ہے۔ اس میں توحید باری کے سلسلے میں تمام جواب جو ہے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ پوائنٹ 1، اللہ وہ یکتا ذات ہے جس میں دوہرے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس کا مقصد کو لفظ احد سے بیان کیا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ اللہ کی ذات وہ یکتا موجود ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی تدبیر اور نظام ہے، اس لیے کسی مطلب کی آبرو کے لیے صرف اور صرف اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اگر کسی ذات کو وسیلہ بنایا جاتا ہے تو اس وسیلے کے ذریعے رجوع اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، مطلب کہ اس مطلب کو اللہ الصمد سے بیان کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے کہ یعنی کہ کل کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تھرڈ پوائنٹ جو اس میں بیان کیا ہے کہ اللہ اس سے پاک و منزہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ تمام کائنات کے ساتھ اللہ کی نسبت عبد اور معبود کی ہے، خالق اور مخلوق کی ہے۔ اولاد کی نسبت دینا شان الہی میں انتہائی گستاخی ہے۔ یہ گستاخی کتنی بڑی گستاخی ہے اس کا اندازہ سورہ مریم کی آیت نمبر 90 اور 91 سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے فرزند کا الزام لگایا ہے۔ اس مطلب کو لم یلد سے واضح فرمایا۔ فورتھ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، لہٰذا یہ تصور ممکن نہیں ہے کہ کوئی یہ بچے گانا سوال اٹھائے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کیونکہ اللہ کی ذات بذات خود موجود ہے، اس کا وجود کسی اور سے نہیں ہے۔ اس مطلب کو لم یلد ولم یولد سے بیان فرمایا۔ اللہ کی ذات وہ یکتا ذات ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ حدیث میں اس مختصر مگر جامعہ سورت کو قرآن کے ایک تہائی کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اخلاص و محبت، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں یہ بات اہم ہے کہ اس کی کثرت سے تلاوت کرنا اللہ کے ساتھ عشق و محبت کی علامت ہے، اور اس شخص کو اللہ کی محبت کی سعادت حاصل ہوتی ہے جو اس سورت کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے۔ چنانچہ کتاب التوحید میں مذکور ہے کہ عمرو بن حسین نے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا۔ جب واپس ہوئے تو لوگوں سے پوچھا گیا تو لوگوں نے کہا سب بخیر رہا، صرف یہ کہ علی علیہ السلام نے ہمیں ہر نماز میں کے ساتھ پڑھائی ہے۔ اس پر امام علی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو امام علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قل هو اللہ احد،
سے مجھے جو ہے بےحد محبت ہے، اس صورت سے مجھے بےحد محبت ہے، اس فکرے سے مجھے بےحد محبت ہے، اسی لیے میں ہر نماز میں یہ سورہ پڑھایا کرتا تھا۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ نے آپ سے محبت نہیں کی، آپ نے اس قل هو اللہ احد سے محبت نہیں کی، یعنی کہ اس صورت سے محبت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تھوڑے فرق کے ساتھ یہی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے منقول ہے، مگر اس میں حضرت عائشہ نے امام علی علیہ السلام کا نام نہیں لیا، بلکہ بغیر نام لیے حدیث بیان فرمائی، اور امام علی علیہ السلام کے نام کی جگہ، ان کے اسم گرامی کی جگہ ایک شخص کہا ہے، یعنی کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک شخص، ٹھیک ہے، ایک شخص کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی احادیث موجود ہے، اور وہ جو ایک شخص ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، جو کہ کتاب التوحید میں مکمل تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ اس احادیث کے آخر میں اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، واضح رہے کہ آج بھی بہت سے لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کا محبوب خدا ہونا گراں گزرتا ہے، اسی وجہ سے اس کو بعض دفعہ چھپایا بھی جاتا ہے۔ خوب، اس صورت کی فضیلت جو ہے یہاں پہ مکمل ہو چکی، ویسے تو کافی تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن میں نے مختصراً اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور انشاءاللہ آگے جو ہے اس صورت کی مزید جو آیات ہیں ان آیات کی تفصیل میں بیان کروں گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس صورت کی مزید آیات جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ ملے گی۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔